علیکم، میں ہوں آپ کا ایڈوکیٹ میاں معاذ اسلام۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا زمین کی پیمائش کیسے کرتے ہیں۔ میں نے پورے اسکیچ آپ کر کے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، آپ نے پلیز مکمل ویڈیو دیکھنی ہے، اس کے بعد آپ خود ہی زمین کی پیمائش کر لیں گے۔ ایسے چٹکیوں میں ہمارے لوگ بہت ہی سیدھے سادے ہوتے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، مطلب ان کو کیلکولیشن کی کوئی خاص سمجھ نہیں ہوتی۔ اتفاق سے ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے، مطلب دنوں میں بہت زیادہ امیر ہو جاتے ہیں، پھر وہ سوچتے ہیں یہ پیسہ لگائیں کہاں۔ پراپرٹی ایجنٹ اور دوسرے لالچی ٹائپ لوگ ان کے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں۔ ہم آپ کو فلاں پلاٹ لے کر دیتے ہیں، فلاں رقبہ لے کر دیتے ہیں، یہاں سے ان کی عقل کا ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے۔ بعض نے دوست کیے اور کچھ معصوم لوگ بھی ان ایجنٹوں اور ٹھگوں کے ہاتھ لگ کر اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ ایجنٹ نے 20 مرلے کا پلاٹ بیچا ہوتا ہے اور نکلتا وہ 8 مرلے کا بھی نہیں، مطلب پیمائش بہت کم نکلتی ہے۔ پھر آپ اپنا حق لینے کے لیے سول کورٹ جاتے ہیں، پھر وہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے پلاٹ کی کس طرح پیمائش کرنی ہے۔ لمبائی اور چوڑائی کو ملٹیپلائی کر دینا ہے، تو پھر آپ نے اس کو 272.25 پر ڈیوائڈ کر دینا ہے، آپ کے پاس مرلے نکل آئیں گے۔ تو چلتے ہیں آپ اسکیچ کی طرف۔ میں آپ کو پیپر پر سمجھاتا ہوں پیمائش کیسے کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ ایک پلاٹ بنایا ہے، اس کو گرین کلر سے میں نے واضح کیا ہے۔ اب ہم اس کی چوڑائی کی پیمائش لیتے ہیں، اب دوسری طرف کی پیمائش کرتے ہیں۔ یہ چوڑائی آئی ہمارے پاس 50 فٹ۔ اب ہم لمبائی کو پیمائش کرتے ہیں، لمبائی آئی ہمارے پاس 100 فٹ۔ یہ ہم نے ادھر لمبائی اور چوڑائی دونوں کو لکھ لیا۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لمبائی کی دونوں سائیڈیں اور چوڑائی کی دونوں سائیڈیں برابر ہیں۔ ہم نے لمبائی اور چوڑائی کو آپس میں ضرب کیا تو ہمارے پاس آ گیا 5000۔ ٹوٹل ہمارا رقبہ ہوا 5000 فٹ۔ پلاٹ کی 50 فٹ چوڑائی ہے اور 100 فٹ لمبائی ہے۔ اب ہم نے ٹوٹل رقبے کو 72.25 سے تقسیم کرنا ہے، مطلب 5000 اسکوائر فٹ کے ہم نے 272 پر ڈیوائڈ کیا تو ہمارے پاس ٹوٹل رقبہ آ گیا، مطلب 18 مرلے 36 پوائنٹ۔ یہ ہمارے پاس ٹوٹل رقبہ آ گیا۔ لمبائی ضرب چوڑائی ڈیوائڈ بائی 272.25 تو ہمارے پاس مرلے نکل آئیں گے۔ اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں ایسے پلاٹ کے بارے میں جس کی دونوں سائیڈیں آپس میں برابر نہیں ہوتی، ان کی پیمائش ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے۔ اس اسکیچ پر میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ ہمارے پاس یہ لمبائی ہے 104 فٹ، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک طرف کی چوڑائی ہے 50 فٹ اور دوسری کی ہے 70 فٹ۔ دونوں سائیڈوں کو ہم نے آپس میں جمع کرنا ہے، مطلب 70 فٹ کو اور 50 فٹ کو۔ اسی طرح دونوں لمبائیوں کو جمع کرنا ہے، ہم نے دونوں چوڑائیوں کو جمع کیا تو ہمارے پاس آئے 120۔ اب ہم نے 120 کو 2 پر تقسیم کرنا ہے، ہمارے پاس آ جائے گا 60 فٹ، مطلب اوسط چوڑائی۔ اب دونوں سائیڈوں کی ٹوٹل پیمائش آئی 60 فٹ، 60 فٹ ایوریج میجرمنٹ ہے۔ اب ہم لمبائیوں کو آپس میں جمع کرتے ہیں۔ ایک سائیڈ کی لمبائی 100 ہے
اور دوسری سائڈ کی 104 ہے۔ ان دونوں کو ہم نے جمع کیا تو ہمارے پاس آئی پیمائش 204۔ اب ہم اس کو 2 پر تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس آیا 102 اوسط لمبائی۔ اب ہم لمبائی اور چوڑائی کو آپس میں ضرب دیں گے، مطلب 60 اور 102 کو، تو ہمارے پاس پلاٹ کا ٹوٹل رقبہ آ جائے گا، مطلب 6120 اسکوائر فٹ۔ یہ ہمارے پاس ٹوٹل پیمائش آ گئی۔ اب ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے 272.25 پر تو ہمارے پاس ٹوٹل مرلے نکل آئیں گے، مطلب ٹوٹل پیمائش کو ہم نے 272.25 پر ڈیوائڈ کیا تو ہمارے پاس یہ مرلے نکل آئے، مطلب 22.47 مرلے۔ دونوں لمبائیوں کو ہم نے جمع کیا، پھر 2 پر ڈیوائڈ کیا اور اس کی ایوریج پیمائش نکال لی، پھر وہی پرانا فارمولا اپلائی کر دیا، مطلب ٹوٹل پیمائش کو 272 پر ڈیوائڈ کر دیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں 3 کونے والی زمین کو کیسے میئر کرتے ہیں۔ یہ چارٹ میں نے بڑی محنت سے آپ کے لیے تیار کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ 3 کونے والی زمین کی لمبائی تو ہمارے پاس ہوتی ہے، اس کی ایک طرف کی چوڑائی نہیں ہوتی، مطلب اس کی 3 پیمائشیں ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ اب ہم نے دونوں لمبائیوں کو آپس میں جمع کر لینا ہے، 40 فٹ اور 30 فٹ کو جمع کیا، پھر اس کو 2 پر ڈیوائڈ کیا تو ہمارے پاس اوسط لمبائی آ گئی 35 اسکوائر فٹ۔ تو ہمارے پاس صرف ایک طرف کی چوڑائی موجود ہے 20 اسکوائر فٹ۔ اب ہم نے 20 کو 2 پر تقسیم کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس دوسری سائڈ کی چوڑائی نہیں ہے، اس لیے ہم نے ایک سائڈ کو ہی 2 پر ڈیوائڈ کرنا ہے۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے صرف میں نے 20 جمع 0 لکھا ہوا ہے۔ اب ہمارے پاس 10 فٹ اس کی چوڑائی آ گئی، لمبائی آئی ہمارے پاس 35 فٹ اور چوڑائی آئی 10 فٹ۔ دونوں کو ہم نے ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس ٹوٹل رقبہ آیا 350 اسکوائر فٹ۔ اب ان کے ہم نے مرلے نکالنے ہیں 272.25 سے ڈیوائڈ کر کے، جیسے کہ آپ چارٹ پر دیکھ رہے ہیں، مطلب ایک مرلہ 28 پوائنٹ۔ اب یہ پیمائش بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس کے تو 1 2 3 4 5 کونے ہیں، اس کو کس طرح پیمائش کریں؟ ایسا کرتے ہیں، اس کو پلاٹوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، مطلب اس کے 2 پلاٹ بنا دیتے ہیں۔ تو اب ہم کرتے ہیں اس کو پلاٹوں میں ڈیوائڈ، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اب اس کے 2 پلاٹ بن گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پیمائش بہت ہی سمپل ہو گئی ہے۔ پہلے آپ نے سیدھے پلاٹ کی پیمائش کرنی ہے، مطلب لمبائی اور چوڑائی کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے، تو پھر اس کو 272.25 پر ڈیوائڈ کر دینا ہے تو اس کے مرلے نکل آئیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں تکون کی طرف۔ تکون کا تو میں نے آپ کو بتایا ہے کس طرح پیمائش کرتے ہیں، آپ کی آسانی کے لیے ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دونوں لمبائیوں کو آپس میں جمع کرنا ہے، ویڈیو کو ریورس کر کے آپ سارا دیکھ لیں۔ مرلوں کو آپس میں جمع کریں گے تو آپ کے پاس کنالیں نکل آئیں گی۔ 8 کنال کا 1 ایکڑ ہوتا ہے، مطلب 1 ایکڑ میں 8 کنالیں ہوتی ہیں۔ ایک کنال میں 20 مرلے ہوتے ہیں تو ایک مرلے میں 272 فٹ ہوتے ہیں۔ آپ نے اسی طرح پیمائش کرتے جانا ہے۔ بعض علاقوں میں مرلہ 225 اسکوائر فٹ کا بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہے مرلہ 225 اسکوائر فٹ کا ہے تو آپ نے اس کی بات کو مان لینا ہے، اور پین زنانی آنگڑا متھا نہیں لا لینا، نہیں جی مرلہ تے اندائی 272 فٹ ہے، تو پلیز آپ نے اس کی بات مان لینی ہے۔ یہ ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ ویری کرتا ہے۔
اب آتے ہیں ویگے کی طرف کہ یہ ویگا کیا ہوتا ہے، اس کو اردو میں کیسے لکھتے ہیں۔ پنجابی میں اس کو ویگا کہتے ہیں اور اردو میں اس کو بیگا کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ویگے اور بیگے کو 8 کنار کا ہوتا ہے 1 ایکڑ، مطلب جس کو ہمارے سیالکوٹ میں قلعہ بھی کہتے ہیں، جو 8 کنالوں کا ہوتا ہے۔ 4 کنال کے رقبے کو بیگا کہتے ہیں یا ویگا کہتے ہیں، مطلب 1 ایکڑ کا نصف ویگا کہلاتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ زمین کی پیمائش کرنا سیکھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ، بائے بائے، ٹائے ٹائے۔